اب آئیے کہ اہل سنت کیا ہے. تو اہل سنت کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. دیکھیے کچھ چیزیں ضروریات دین اور کچھ چیزیں ضروریات اہل سنت. میں مختصراً بات کروں گا, تفصیل تو بہت زیادہ ہے. ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ جن پہ کھڑا ہونا کسی مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر اس میں سے کسی بات کا انکار کرے گا کوئی اور نہیں مانے گا کسی ایک بات کا بھی, تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے. دین کے پر کھڑے ہونے قائم رہنے کے لیے کچھ ضروری چیزیں بہت ضروری ہیں. ضروریات دین کہلاتے ہیں. ضروریات دین اب کیا کیا ہوں گے؟ مثال کے توحید, رسالت, آخرت, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ادب احترام, کوئی بے ادبی گستاخی ان کی شان میں نہ ہو, ملائکہ کو ماننا, کتابوں کو ماننا, نبیوں کو ماننا, قرآن حکیم کو ماننا, نماز ماننا, روزہ ماننا, کعبۃ اللہ کو ماننا, کعبہ ہمارا قبلہ ہے یہ ماننا, حضور ختمی مرتبت کی ختم نبوت کو ماننا. یہ ضروریات دین. یہ چند باتیں ہیں, اور بھی ہیں اسی طرح. ان چیزوں کا کوئی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہے گا. کسی ایک بات کا بھی کسی نے انکار کیا یا مذاق اڑایا یا اللہ کی شان میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ادنا گستاخی بے ادبی بھی کی تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. یہ ضروریات دین ہے. اس کے بعد اہل سنت کیا ہے؟ اہل سنت اور اس کی ضروریات مسلک اہل سنت. آپ کہیں گے اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ جب دین کے اندر رہ کر کے کچھ لوگوں نے کچھ ایسے راستے اختیار کیے جس پہ نہ صحابہ تھے نہ تابعین تھے, یعنی اکابر و اسلاف نہیں تھے. جب کچھ لوگوں نے اس طرح نئے راستے بنائے, مسلک بنائے, تو وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے تھے, دین سے نسبت بھی جوڑ رہے تھے, مگر وہ صحابہ کے طریقے پہ نہیں تھے. صحابہ ایک طریقے پر تھے نا. مثال کے طور پر میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, صحیح حدیث میں آیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کو خیال کرتے تھے. یہ ایک طریقہ ہوگا. اب یہ ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن صحابہ کا ایک نظریہ ہے جو حدیث میں آیا کہ ہم سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں, صحابہ میں سب سے افضل, اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اب یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ صحابہ کا اس حوالے سے کیا راستہ تھا, کیا ٹریک تھا, ان کی فکر, نظر و فکر کیا تھی. اب یہ اسلام کی بنیادی مسائل سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اصحاب کس پہ چلے, کس راستے پہ چلے. تو اب جب انہوں نے یہ ہمیں بتا دیا, اور پھر بعد میں امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل نہیں ہے, حضرت علی سب سے افضل ہے. اب بتائیے کیا کریں گے آپ؟ اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں. وہ بھی دین قرآن حدیث کو مان رہے ہیں, ہم بھی مان رہے ہیں. اب جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل نہیں ہے, حضرت علی افضل ہے, حضرت عمر افضل نہیں ہے, حضرت علی افضل ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, ایک مثال بس. تو اب ضرورت پیش آئی کہ اب اگر ہم پھر اسی ٹائٹل سے چلتے ہیں, یعنی ضروریات دین پہ ہی کھڑے رہتے ہیں, تو پھر یہ عالم اسلام سارا کا سارا صحابہ کے راستے سے بھٹک جائے گا, پھر سب گڈمڈ ہو جائے گا. تو لوگوں کو واضح طور پر صحابہ کا نظریہ اور ان کا تصور اور ان کا مسلک یہ بابر کرانے اور اس کو دکھانے کے لیے پھر اس بات کی ضرورت پڑی کہ ہم نے ان باتوں, ان نئی نئی باتوں کے مقابلے میں پھر اہل اسلام نے صحابہ کی پیروی میں ایک راستہ لوگوں کو دکھایا. اس کا نام مسلک اہل سنت و جماعت رکھا, اس کو اہل سنت و جماعت کہا. یہ اس زمانے سے چل رہا ہے اہل سنت و جماعت. اور پھر اہل سنت و جماعت کے اندر وہ ساری چیزیں لے لی جو ضروریات دین بھی ہیں اور ضروریات مسلک بھی ہیں. اب یہ ضروریات مسلک میں آئے گا, وہ ضروریات دین ہے کہ جس سے دائیں بائیں ہو کر آدمی دین سے خارج, اور یہ ضروریات مسلک ہے کہ اس سے دائیں بائیں ہو کر آدمی اہل حق, صحابہ اور بزرگوں کے طریقوں سے خارج. یہ کہیں گے ہم. اس میں ضروریات مسلک میں جو دائیں بائیں ہوگا وہ دین سے خارج نہیں ہوگا, وہ اہل سنت سے خارج ہوگا, وہ بزرگوں کی رائے, سوچ اور فکر
اور ان کے راستے سے خارج ہوگا، ان کے تصور سے ہٹ جائے گا، ان کے پیور طریقہ کار سے ہٹ جائے گا، وہ ایک نئی چیز میں چلا جائے گا. لہذا اس کو واضح ہونا ضروری ہے تاکہ جو حق ہے وہ پیورلی نظر آتا رہے، اور صحابہ کا جو طریقہ اور ان کی سنت ہے وہ واضح طور پہ دکھائی دیتی رہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجبور کیا اور حکم دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں تم پر میری سنت بھی ضروری ہے اور میرے صحابہ کی سنت بھی ضروری ہے. یہ حضور نے حکم دیا ہے کہ تم اس پہ چلو. میرے صحابہ جس چیز کو اپنائیں، جو فکر اپنائیں، جو راستہ اپنائیں، جو منہج اختیار کریں، جو سوچ و فکر لے کے چلیں، تمہیں اس کو بھی ماننا ہوگا. تو اب اس کے اندر اگر کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہو، تو پھر ہم نے اس کو کس میں لے لیا؟ ضروریات مسلک میں. اور ضروریات مسلک کے اندر پھر یہ چیزیں واضح کر دی ساری کہ بھئی یہ ہیں مسلک کی ضروریات، ان پہ جو چلے گا وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں صحابہ کے من طریقے پہ چل رہا ہوں اور اس حدیث پہ پورا عمل کر رہا ہوں جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے طریقے پہ چلو، خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو. اور ایسی بہت ساری حدیث ہیں. تو ہمیں حق کو پورا پورا اپنانا ہے، ضروریات دین کے ساتھ بھی اور ضروریات مسلک کے ساتھ بھی اپنانا ہوگا، تاکہ ہم بالکل اس ٹریک پہ جائیں، تاکہ اللہ کا پورا قرب پا سکیں. کیونکہ اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدگی کہاں ہے بتائیے؟ اللہ کی سب سے زیادہ قربت کہاں ہے؟ خدا کی ولایت کہاں ہے؟ روحانیت کہاں ہے سب سے زیادہ؟ اس راستے اور طریقے پہ جس پہ صحابہ چلے، جس پہ صحابہ چلے. اس لیے حضور نے فرمایا اصحابی کلہم نجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. حضور نے فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں. یہ سب آیا. تو یہ ہے ضروریات مسلک، ضروریات اہل سنت، کہ اس پہ سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو ہم اسے کافر تو نہیں کہیں گے، البتہ گمراہ کہیں گے، گمراہ ہو جائے گا. وہ صحابہ کے طریقے، ہمارا مسلک ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا بنایا ہوا نہیں، ہمارا کوئی طریقہ نہیں، کسی کا طریقہ نہیں، کسی کی نہیں چل سکتی. مسلک یہ ہے جو صحابہ کرام سے اس طرح چلا، ان کی فکر پر اور ان کے اصولوں پر جو قائم ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت. اب اس میں جو چند چیزیں ہیں وہ یہ ہیں مسلک کے حوالے سے، ضروریات مسلک کی چند چیزیں میں آپ کی گوش گزار کرتا. مثال کے طور ایک تو بات یہی آ گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل جانیں. ہم نبوت سے شروع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں سب سے افضل جاننا، یہ مسلک اہل سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے افضل جاننا. اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں سب سے افضل نہ جانے، کسی اور نبی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل جانے، تو وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن گمراہ ہو جائے گا، مسلک اہل سنت سے ہٹ جائے گا، کیونکہ یہ ضروریات اہل سنت ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ کی نبوت کا انکار کرے، ختم نبوت کا انکار کرے، وہ ضروریات دین کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یا آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، بیعت بھی کرے معاذ اللہ، تو وہ خارج. یہ چیز اسی طریقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا، یہ ضروریات اہل سنت ہے. یہ ماننا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے. کوئی اگر یہ نہ مانے تو وہ اہل سنت سے نکل جائے گا. اسی طریقے سے یہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمانے کے بعد اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، یہ ضروریات اہل سنت ہے. اب دیکھیے یہ ضروریات اہل سنت کا مطلب یہ ہو گیا کہ صحابہ کرام سے لے کر اب تک امت نے یہ عقیدہ رکھا ہے، یہ فکر ہے ثابت. اسی طریقے سے یہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں امت کا وسیلہ ہے، یہ ماننا. اسی طریقے سے یہ ماننا کہ یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا شرک نہیں ہے. یہ کہنا نہ شرک ہے نہ گمراہی، بلکہ جائز ہے. کوئی اگر نہیں کہتا اس کی مرضی ہے، یہ ایک عملی بات ہے کہ نہیں کرتا، نہیں کہتا نہ کہے. لیکن جو یہ کہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، وہ پھر اوپر سے ٹکرا جائے گا، کیونکہ ہم احادیث میں دکھا دیں گے کہ صحابہ نے کہا اور امت نے کہا. یہ ضروریات اہل سنت ہے. یا رسول اللہ کہنے کو جائز مان.
اس کے بعد آگے آئیے صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل جاننا، پھر حضرت عمر کو، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی کے معاملے میں اہل سنت کا اختلاف ہے. تو بعض اہل سنت حضرت علی کو افضل کہتے ہیں اور بعض بلکہ زیادہ تر حضرت عثمان کو افضل کہتے ہیں. تو یہ تو اہل سنت میں اختلاف ہو گیا اور یہ صحابہ سے ہی بات آگے بڑھی. تو اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فرد دلائل سے قائل ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اوپر حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ ضروریات اہل سنت ہے کہ ان کو تمام صحابہ سے افضل ماننا پڑے گا. اسی طریقے سے یہ بھی ضروریات اہل سنت ہے صحابہ سے محبت کرنا. کوئی صحابہ سے محبت نہ کرے، نفرت کرے، وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ گمراہ ہے. اہل بیت کا احترام، ان کی محبت، اگر کوئی اہل بیت کو نہ مانے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی مقدس بیویوں کو کوئی نہ مانے، یہ اہل سنت سے خارج. کافر نہیں ہوں گے لیکن ضروریات اہل سنت کے منکر ہونے کی وجہ سے امت کے راستے سے ہٹ جائیں گے. یہ سب چیزیں یہ ضروریات اہل سنت کے نہیں. اسی طریقے سے آگے آ جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو جائز ماننا کہ جائز ہے، حضور کے میلاد کو منانا جائز ہے، حضور کی خوشی، آپ کی ولادت کی جائز ہے، یہ ضروریات اہل سنت سے. کوئی اگر یہ کہے کہ میلاد ہی ناجائز ہے، میلاد بدعت ہے، نفس میلاد اور یہ خوشی، وہ اہل سنت سے خارج ہے کیونکہ وہ بھی اس راستے سے ہٹ گیا. ہاں کوئی نہ منائے، کوئی اہتمام نہ کرے، کوئی جھنڈا نہ لگائے، کوئی پروگرام نہ کرے، کوئی حرج نہیں. فرض واجب نہیں ہے، کرنا الگ ہے، ماننا الگ ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. تو جو اگر کوئی نہیں کرتا اس سے کوئی تعارض یا اختلاف نہیں. اسی طریقے سے ایصال ثواب ماننا کہ مرنے کے بعد مردے کے لیے ایصال ثواب کرنا اور یہ اس کا جائز ہونا، یہ ماننا ضروریات اہل سنت سے ہے. اگر کوئی کہے ایصال ثواب ناجائز اور حرام ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے اور وہ اہل سنت سے خارج ہے. ہاں کوئی سویم چہلم نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، نہیں کرتا کوئی بات. لیکن جو یہ کہے کہ سویم چہلم یا ایصال ثواب یہ بدعت و حرام ہے، وہ ضروریات اہل سنت سے خارج ہے، وہ ضروریات اہل سنت کا منکر ہو جائے گا. یہ چیزیں. اسی طریقے سے درود و سلام پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ ضروریات اہل سنت سے ہے. اس کا مطلب اس کو جائز ماننا، اس کو مستحب ماننا، یہ ضروریات اہل سنت سے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا اور نہیں بھیجتا درود تو وہ اس کا مسئلہ ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، وہ نہ پڑھے الگ. لیکن جو یہ کہے کہ درود پڑھنا بدعت ہے، حرام ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، حرام ہے، تو پھر یقیناً یہ اہل سنت کے اس کے خلاف ہے. اسی طریقے سے نعت شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا پڑھنا اگر ادب سے شریعت کے دائرے میں ہو تو دائرے شریعت، اس کو یہ کہنا ناجائز و حرام و بدعت اور وہ نہ مانے، نعت کسی بھی فارم میں نہ مانے، یہ ضروریات اہل سنت سے خارج ہے اور وہ ضروریات کا منکر ہے. ہاں وہ نہ پڑھے، کسی محفل میں نہ جائے یا نعت خوانوں کے انداز اسٹائل کی وجہ سے ان کو پسند نہ کرے، یہ ایک الگ بات ہے. موجودہ نعت خوانوں کے غلط طریقوں انداز کی وجہ سے وہ ان کو غلط کہے، یہ ایک الگ چیز. لیکن یہ کہے کہ نعت جس چیز کو کہتے ہیں یہ بدعت و حرام ہے، تو وہ قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف اور صحابہ اور پوری امت کے خلاف، کیونکہ نعت کا تصور اور کانسیپٹ دین میں موجود ہے. اسی طریقے سے اولیاء کرام کا احترام، ان کا نام ادب سے لینا، ان کا احترام بجا لانا اور اس کا قائل ہونا، یہ بھی ضروریات اہل سنت سے. کوئی بزرگوں کی توہین کرے جیسے صوفیاء کرام، مشائخ، علماء، یا تصوف و طریقت کا انکار کرے جیسا کہ بعض آج جاہل لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر اور ایک کمرے کے اندر لیپ ٹاپ لگا کے وہ کیا کیا بزرگوں کی شان میں خرافات و بکواسات کرتے نظر آتے ہیں، تو یہ ضروریات اہل سنت سے خارج ہے. کیونکہ بزرگوں کا ادب اور احترام یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے اور یہ شروع سے احترام چلا آ رہا ہے اور یہ قرآن سے بھی ہمیں ادب سکھایا گیا، حدیث سے بھی ادب سکھایا گیا. یہ ادب و احترام ہونا چاہیے. اگر کوئی ادب کی بجائے بے ادبی کرے تو وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. جیسے بزرگوں پہ لعنت بھیجے، ان کو گالی دے، ان کی برائی. ہاں علمی اختلاف اگر علماء کے درمیان ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ الگ بات. لیکن گالی دینا، لعنت بھیجنا، ان کی توہین کرنا، مسلمہ بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی بدگوئیاں کرنا، یہ اہل سنت نہیں ہو سکتے. یہ ضروریات اہل سنت سے خارج ہونے والے لوگ ہیں. تو یہ ہیں چند مثالیں تو میں نے وضاحت کی. یہ ہے ضروریات اہل سنت.
ان پہ رہتے ہوئے کسی شخص کو ہم سنی کہہ سکتے ہیں، اہل سنت و جماعت اور صحابہ اور بزرگوں کے طریقے پہ چلنے والا. اور جو اس پہ نہیں ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہے، چاہے اسلام کے دائرے میں داخل ہے مگر گمراہ ہے. اسے گمراہ کہیں گے، اس کی فکر کو گمراہ کہیں گے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، بہت دیندار ہے، لیکن اس کی فکر گمراہ ہے. قیامت کے دن رب ذوالجلال جب آپ کی نماز کا سوال کرے گا اور آپ کے حج کا سوال کرے گا تو آپ کے عقیدے اور خیال کا سوال کیوں نہیں کرے گا؟ یہ بھی تو پوچھے گا وہ کہ بندے تو نے یہ میرے جو نبی کے اصحاب تھے ان کا راستہ، ان کی فکر کیوں چھوڑی؟ اس کا سوال بھی ہوگا اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ سخت ہوگی. بد عملی سے زیادہ بڑی سزا ہے گمراہی کی، اس کے لیے ایک لمبا عذاب ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں ان گمراہیوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.